ورژنس کی. میرا کامنٹ ہے کہ یہ پروف ہے کہ اگر عمران خان صاحب واقعی لیڈر ہوتے, وہ واقعی رول ماڈل ہوتے, تو ان کے فالوورز دوسروں پہ اٹیک نہ کر رہے ہوتے, کیونکہ وہ تو سارے ہی کرتے ہیں. کوئی نئے قسم کی بات میں سن رہا ہوتا, کوئی نئے قسم کی اوریٹرشپ میں سن رہا ہوتا, کوئی نئے قسم کی بحث سن رہا ہوتا. لیکن ان کی بھی وہی بحث ہے, وہی بحث, تم یہ کر دو, وہی ہو. لگتا نہیں کہ 2011 کے نوجوان کا یہ لہجہ یا یہ بات یا سوچ ہوگی. دیر از نو ڈیپتھ. آپ سے ڈس ایگری تو کیا جا سکتا ہے نا. سر میں کھلا دوں گا آپ کو, میں چپ رہوں گا. نوید صاحب نے فرمایا کہ جی پولیٹیشنز کو چھوڑ دو اور باقی حال دیکھو. بجا فرمایا, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ موقع نہیں ملا اور وہ پرویز مشرف نہ رہے. سر اپنی بات کریں, کیا ارادہ ہے, کوئی پلان, کوئی کچھ اس انداز میں گفتگو ہو. اور جو میں آپ کو بار بار زحمت دیتا ہوں, مذاق اپنی جگہ رہا ہوں, سیریس نوٹ کہ آپ سے بات کر کے یہ نہیں لگتا کہ یار عقل کی بات صحیح, ایک لہجے میں ایک انداز میں بات ہوئی نا. باقیوں سے تو لگتا ہے پتہ نہیں کون سا لٹھ مار رہے ہیں. اور آپ کی پارٹی کے بھی بیشتر لحظات, میں سب کی طرف نہیں کہوں گا لیکن بیشتر آپ کی جو اسٹریٹ پہ ورکرز ہیں, وہی بندوق, وہی تڑی دھمکی, مجھے ڈائریکٹلی دھمکیاں, سڑک کے اوپر گالم گلوچ لگتا. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, لاہور میں وہ تجھے دیکھ لیں گے تیری اماں اور تیری بہن. تم نے کیا کیا تھا بھیا؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جی میں آپ کے جلسے کے ساتھ نہیں چلوں گا, میں ہوٹل جا رہا تھا. میں نے کہا یار میں روڈ روکی ہوئی ہے, روڈ سے ہٹی ہے, مجھے ہوٹل جانا ہے. انہوں نے کہا جلسہ ہے تمہاری ہے, تمہاری ہوتی, اور وہ کہا دیکھ لیا. اور میں نے آ کے کہا اسی دن کہا, اور میرے خیال سے اگلے دن میں نے عمران خان صاحب کو انٹرویو کیا. میں نے کہا لگتا نہیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کے لیڈر ہیں. نہیں تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ جاہلوں کے بھی لیڈر ہیں بھائی. یہ تو پاکستان 98% جاہل ہے. Are you proud of it? Of course, the leadership should سب کو encompass کرے, لیکن چاہے جاہل ہو چاہے پڑھا لکھا ہو, سب کو. لیڈرشپ وہ ہے جو سب کو اپلفٹ کرے, انکمپس نہیں کرے. اگر ہم 2 سال میں 98% لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہوتے نا تو کیا ہی بات. جی نہیں, لیکن آپ 2 سال میں لوگوں کو ایک بہتر انداز گفتگو سکھا سکتے تھے جس کا تعلیم. لیکن آپ نے کیا سکھایا؟ وہی بندوق, وہی بدتہذیبی, وہی دھمکی. قریشی جو لوگ جو معاشرہ ہے نا اس کے اندر اگر ہم اسی تربیت میں لگ جائیں گے تو ہم سیاسی کام نہیں کر سکیں گے. یہ تربیت ہمارا کرتے ہیں ہم. مگر اگر آپ کے لیڈر, اگر آپ کے لیڈر کا گفتگو میرے کہنے سے آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. کتنا پڑے گا؟ بہت پڑے گا. میں آپ کی عزت کرتا ہوں نا. 1% نہیں سر, بہت فرق پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں, میں آپ سے کچھ سیکھ لوں گا. سیکھ لیں گے, مگر آپ جیسے کم لوگ ہوں گے نا جنرلی ایسا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کے لیڈر کا انداز گفتگو یہ ہوتا تو آپ کے فالوور کہتے ہیں ہمارا لیڈر اینج گل کرتا ہے. نہیں صحیح کہا. اچھا سنو, لیکن آپ کو لیڈر تو وہ جناتی انگریزی اردو کرتے ہیں. وہ نہیں لیڈر میرا بڑا, لیڈر میرا سر میں کچھ نکال لوں گا پھر اگلی بار چلا دوں گا. نہیں چلائیں, آپ چلائیں, لیڈر میرا کلیئر. اچھا آپ سے ایک تو پرامسز کی آپ نے بات کی کہ لوگوں کو ہم کیسے یقین دلائیں کہ جو ہم وعدہ کر رہیں گے وہ ہم پورا کریں گے. ایک تو ہم وعدہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم انصاف, ہم کوشش کریں گے, ہے نا. سب سے پہلے وہاں سے شروع. قطع کلام. انہوں نے کہا کہ آپ یقین کیسے دلائیں. پھر کیا آپ یقین دلاتے کہہ رہے ہیں کیسے یقین آئے گا؟ ہاؤ ڈو وی گیج, تو یہی تو میں بتا رہا ہوں. ہاؤ ڈو آئی گیج کہ یہ بندہ صحیح بات, یہی تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. میرا ماضی دیکھیں گے, یہی ہو سکتا ہے نا. جی نہیں, پھر کیا میں مستقبل دیکھیں گے. مستقبل دیکھنے کے لیے میں آپ کی سائنس دیکھوں گا. سائنس کیا دیکھیں گے؟ آپ کی سائنس دیکھوں گا. آپ میرا مینیفیسٹو دیکھیں گے. آپ کی سائنس دیکھوں گا. سائنس کا کیا مطلب؟ آپ گورننس کی بات کرتے ہیں, میں آپ کی گورننس دیکھوں گا. دیکھیں, بالکل گورننس دیکھیں. چلیے بات کریں گورننس کی. چلیں گورننس کی بات کریں. یا پھر پھنستے جاؤ گے. یہ سارے اتنے سارے نوٹس جو میں نے واپس آتے ہیں نا, 2 منٹ دیجیے گا مجھے اینڈ میں. 2 منٹ آپ کو دیں گے, ہے نا. دوسرے آپ نے یہ بات کی جناب کہ اسپیکنگ ایبلٹی, میں نے تو مانا آپ کی بات کہ اسپیکنگ ایبلٹی ہونی چاہیے. اور میں اب بھی انسسٹ کر رہا ہوں, چلیے موقع ملے گا تو ہم اور آپ چل کر عمران خان صاحب کو اکٹھا سنیں گے. اسپلینڈڈ اسپیکر. نہیں سر, سننا. اچھا دوسرے میں آپ سے ایک بات کہہ رہا تھا کیونکہ وقت آپ کے پاس کم ہوگا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو مثبت بات کروں میں آپ کے سامنے. دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کے بجائے ایک ملک کی ایک بڑی سخت ضرورت ہے. اگر ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو ضروری ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف جتنے ممکن ہو جائیں, جتنے ممکن ہے. مطلب میں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا ہم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے الیکشن کمیشن کا بیان بھی آیا کہ نادرا کے ساتھ ووٹرز لسٹ ٹیلی ہو جائیں گی, تو وہ بہت سارے بوگس ووٹس کو کاؤنٹر کرے گی. نمبر 1.
آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. دوسرے الیکٹرانک ووٹنگ مشینس کی انہوں نے ٹیسٹ رن کی بات کی, آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ کہ الیکٹرانک ووٹنگ سے شاید فرق پڑ جائے. تیسرے میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں بات کہ یہ پلدات نے بھی ریکمنڈیشن دی اور ہم نے بھی یہ دی ہے کہ آپ ڈیجیٹل مشینز نہیں لگائیں کیونکہ سینسٹیو ہوتی ہیں. مگر جانا ایک عرض کر سکتا ہوں بھائی صاحب, بہت ضروری ہے یہ. آج جانا سی ہے. ہاں بولو. دوسروں کو نہ بتائیں کیا کیا کرنا چاہیے, وہ آپ کی نہیں سن رہے. نہیں, الیکشن کمیشن کو تو سننا پڑے گا نا یار. وی ہیو ٹو میک دیم لسن. الیکشن ہو جائے, دھاندلی ہو جائے, پھر ہمارا سارا کیا کرایا ویسٹ. جب آپ کو گیج کرے گا پڑھا لکھا بچہ, ہاں وہ خود الیکشن کمیشن سے کام کرا لے گا. بس تو کرا رہے نا, ہمارے بچے ہی کرا. لیکن آپ کا بچہ گیج نہیں کر پا رہا. کیا نہیں گیج کر پا رہا؟ تم کہاں سے کہاں ایک اس گفتگو سے ادھر جاؤ گے تو ادھر کی بات کریں گے. بولو بتاؤ, ادھر بات کر لیتے ہیں. آپ کو میں بیٹھ کر آرام سے, اگر میں آپ کی سائنس کو گیج کر لوں, ہاں, پھر میں آپ کے ساتھ جو میں یہ بحث تکرار کرتا ہوں, میں کر نہیں نہ سکوں. وہ نہیں ہوگی. آپ سائنس کیا کس کو رہے ہو, آپ سمجھا دو, کمیونیکیٹ کر لو نا تم میرے ساتھ, کیونکہ میں کبھی آپ کے الفاظ کو پورے سمجھ نہیں پاتا ہوں. آپ نے کہا سائنس تو میں بتاؤ, یعنی مینیفیسٹو میں نے پوچھا, آپ نے کہا یہ نہیں ہے. میری ایک حسرت ہے. ہاں ابھی آتا ہوں. ایک یار 2 کالیں لے کے بات کرنے دیجیے گا. حسن صاحب السلام علیکم. کیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی فرمائیے. سب سے پہلے تو فیصل بھائی اور آپ کو اور آپ ڈاکٹر صاحب آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا کر آپ نے کہا کہ پروگرام میں تعریف مت کیجیے گا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل کی جو منافقت سیاست کے اندر ہے اس کے اندر عمران خان جو ہے تو فرشتے کا درجہ رکھتے ہیں. دوسرا میرا جو آپ ایک بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے کہ یہ جو پرانی سیاست ہے یا جو دکیانی کی سیاست ہے اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے, نئے لوگوں کی سیاست کے اندر نئے طریقے کرنا چاہیے. تو میں آپ جو کہہ رہے تھے کہ اسی طریقے میں تو سمجھتا ہوں عمران خان صاحب اسی طرح کی سیاست کر رہے ہیں. مطلب وہ کوئی اس طریقے سے پبلک کے اندر جا کے اس طرح کی جادوئی تقریریں کرنا, گریبان پھاڑ دینا, وہ نہیں کر رہے. اسی طریقے سے تمام میڈیا کے اوپر, چینلز کے اوپر آ کر لوگوں میں شعور پیدا کر رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں سچائی اور ایک اصل جو سیاست ہوتی ہے, جو بہتری لائی جا سکتی ہے ایک معاشرے کے اندر, کس طریقے سے ہو سکتی ہے. اور مزید یہ کہ جو آپ نے ان کے لیے تھوڑی سی ایک رائے جو ہے قائم کی ہوئی ہے کہ وہ ہی کینوٹ اسپیک ہے, ان کے اندر ایک صلاحیت نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انہیں اپنے پروگرام کے اندر دعوت دیجیے اور جتنے مشکل ترین سوالات ہیں وہ آپ پر رکھیے, تو میرے خیال سے شاید آپ کو اپنا جواب مل جائے. اور دوسرا یہ کہ اس وقت جتنے مطلب لیڈرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, چاہے تو آپ ایک فورم کر لیجیے, اس کے اندر تمام جو بھی ہمارے پاس پورے پاکستان کے اندر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کا ایک فورم کر لیجیے اور تمام لیڈرز کو بٹھائیے اس کے اندر انکلوڈنگ. بہتر, بہت شکریہ جناب علی. 2 باتیں عرض کروں گا. نہ تو مجھے کسی کو بلانے کا شوق ہے, نمبر 1, اور نہ مجھے کسی فورم کو کرنے کا شوق ہے. اگر ان سیاستدانوں کے پاس کچھ کہنے کا شوق ہے اور کوئی فورم کرنے کا شوق ہے, میری جان حاضر ہے, کیونکہ ان کے پیچھے ان کو فری کا ایئر ٹائم اور چرچا دینے کا شوق میرا کئی مہینے پہلے پورا ہو گیا تھا. نہ مجھے نیٹ ورکنگ کا شوق ہے, نہ مجھے ان سے یہاں بیٹھ کے دوستیاں کرنے کا شوق ہے, نہ مجھے ملاقاتیں کرنے کا شوق. اللہ کرم میں یہ شو میں اکیلا کرتا ہوں, آپ ہی کال لیتا ہوں, دونوں گپ مارتے ہیں. اب کسی ایکٹر کو بلا لیتا ہوں, کسی میں انٹلیکچوئل کو. ارے بھائی اس کو صرف جب بلاتا ہوں کہ میں ان کو نہایت پڑھا لکھا اور ایک عقل مند آدمی سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ گپ مار کے تھوڑی سی میں 2 باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. اور اگر یہ سیاستدان کی حیثیت سے بلاؤں, میں ان کو کبھی بھی نہ بلاؤں. انور عزیز صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. جی جناب علی, بات یہ ہے کہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ آج کل جو ہے لوگوں میں بولنے کی صلاحیت نہیں اور بات کرنے کے لیے انہیں مشکل پیش آتی ہے تقریر کی. اس کے لیے 2 چیزوں کی اور 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی چیز یہ کہ آپ آنےسٹ ہوں اور ٹرانسپیرنٹ ہوں. الفاظ خود بخود آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ ایک اچھی تقریر کر سکیں گے, چاہے وہ آپ کے پاس ٹاپک ہو اور چاہے وہ آپ ایکسٹمپور بول رہے ہوں. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ بھی بولتے ہیں وہ انتہائی ڈپلومیٹک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ جناب, بہت شکریہ. 10 منٹ ہے, میں 9 منٹ میں جو جس سائنس کی مجھے حسرت ہے ہاں وہ میں, اور یہ میں بتا دوں کہ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں. پرویز مشرف صاحب اور عمران خان صاحب کے میں جان کا اتنا دشمن یوں کہ ان سے دونوں کی, ہاں میں وجہ بتاتا ہوں. یہ جو باقی ہیں ان سے کیا دشمنی کرنی صاحب, انہی سے دشمنی کر سکتے ہیں جن سے 2-4 کوڑی کی توقع. آپ کو مشرف صاحب سے توقع بڑی تھی. ہاں ہمیں بہت ہی دھوکہ دونوں نے گایا. سر آپ کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے نا وہ ان کے ساتھ ہو گیا. آپ کو بھی دروازے سے ٹھکرایا تو آپ بھی بھٹک رہے, ان کو بھی دروازے سے ٹھکرایا کہ اب دیکھتے ہیں وہ کب تک بھٹکتے ہیں. خیر وہ چھوڑیے, پوائنٹ یہ نہیں ہے. مینسا پاکستان, مینسا انٹرنیشنل ایک سوسائٹی, جب مجھ پہ جب ذمہ داری آئی کہ جی مینسا پاکستان بناؤ, تو میں کہ یار کوئی عظیم قسم کا کانسٹیٹیوشن لکھتے ہیں اس کا. تو میں نے کانسٹیٹیوشن لکھا کہ جو فاؤنڈنگ چیئر پرسن ہے, جو میں بذات خود تھا, وہ 2 ٹرمز کرے گا انڈسپیوٹڈ. صحیح ہے.
یعنی کہ 4 سال. 4 سال کے بعد وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اور ایک نیا چیئر پرسن آ جائے گا. صحیح ہے. اس کے بعد ہر پوزیشن پہ ہر 2 سال میں الیکشن ہوگا. اگر آپ ایک پوزیشن پہ ہیں، اور میں نے ایک اسٹرکچر بنا دیا کہ کون سی پوزیشن ہائرارکی میں نیچے کون سی اوپر ہے.